بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایک تو یہ کہ 22 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے اور تجاویز طلب کر لی ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح یقینی بنایا جائے، اور اگر ایگزیکٹو کے لوگ اور خفیہ کے لوگ دباؤ ڈالیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں تو کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے، تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، شعیب شاہین صاحب کا وہ ایک پریس کانفرنس ہے، ایک گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے معاملات یا مجھ سے ریلیٹڈ جو کیس ہیں مہربانی فرمائیں آپ ان کیسز میں مت بیٹھیں، کیونکہ اس وقت ایک کریڈیبلٹی کا ایشو ہے۔ بہت ساری درخواستیں جو عمران خان صاحب کی ہیں، 9 مئی کے واقعے کے بعد جو درخواست ہے اس کو بھی نہیں سنا گیا۔ پھر جس طریقے سے بلہ انتخابی نشان چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ نے لیا، اور اس کے بعد جو بھی کمپلینٹس تھیں آر اوز کے خلاف، ڈی آر اوز کے خلاف، وہ کسی طرح سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جن پر الزام تھا، جنہوں نے فارم 45 جو ڈی آر اوز نے تبدیل کیے، آر اوز نے تبدیل کیے، وہ اس حوالے سے کسی طرح بھی انہوں نے کوئی نہیں اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں، بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ایک تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اب ایک خط کے ذریعے اظہار کرنے والے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو میرے مقدمات سے علیحدہ رکھیں، اور دوسرا وہ یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، یعنی وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب چیف جسٹس کا ایک 3 سال کا ٹینیور بنایا جا رہا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 2-2.5 سال مل جائیں گے بطور چیف جج کام کرنے کے۔ تو اور بہت ساری اسپیکولیشن ہے کہ یہ جو ساری معاملات کی طرف سے جو نظر اندازی کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بارگین ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، اور وہ ان ریٹرن ان سارے معاملات کو التوا میں رکھیں گے۔ تو یہ ایک الزام ہے، یہ ایک اسپیکولیشن ہے۔ انہی حوالوں سے عمران خان صاحب خط لکھنے والے ہیں، یہ شعیب شاہین صاحب نے بتایا۔ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، لیٹس سی کہ وہ خط آتا ہے تو اس میں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے ابھی کہا، آر اوز اور ڈی آر اوز، انتخاب ہو رہا ہے 21 اپریل کو، ضمنی انتخاب 21 حلقوں میں، اس کے لیے کیمپین جو ہے وہ بڑی بھرپور ہے، اور اس میں جو انٹری ہے شیر افضل پنجاب کی، اس نے تو ایسی وہ دھواں زبردست انٹری ہوئی۔ کل وہ تالا گنگ میں تھے اور آج وہ لاہور میں پہنچے ہیں، اور اتنا زیادہ استقبال ہوا ہے ان کا۔ حالانکہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو ریلی کی جگہ دے دی جائے، ان کو اجازت دے دی جائے، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب ظاہر ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر ہیں، ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہیں صوبائی، انہوں نے اجازت نہیں دی، تو وہاں پر جلسہ ہوا، بھرپور جلسہ ہوا، اور ان کی جو انٹری ہے، یہ فوٹیجز بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پورے پنجاب سے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیل دوں گا کہ پی ٹی آئی کیمپین کر رہی ہے، ہر جگہ پر زوردار کیمپین ہے، لوگوں کا بہت رسپانس ہے، گلی کوچوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی بہار آئی ہوئی ہے، جہاں پر بھی جلسہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکل آتی ہے اور خود سے اس کیمپین میں شامل ہو جاتی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ 100% جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جیت ہوگی۔ اب بڑا سوال یہ ہے الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کچھ علاقوں سے یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ پہلے ہی سے فارم 45 پر دستخط کرانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ فارم 45 لوگوں کو مل گئے، ان میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی۔ تو جب یہ پتہ چلا سرکار کو کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو پھر کہا گیا کہ رکو، فارم 47 فارم 45 کے مطابق نہیں دینا۔ تو اب امیدواروں کے پاس، جیتے ہوئے لوگوں کے پاس فارم 45 ہے، اس کی سکروٹنی نہیں ہو رہی، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کے کیسز نہیں سنے جا رہے، اور فارم 45 کے بل بوتے پر حکومت بنا دی گئی، اور اس میں
صدر کا چناؤ بھی ہو گیا، اس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی بن گئے، تو وہ احتجاج اس پہ ہو رہا ہے، اور اس احتجاج کو ہم نے کل دیکھا ایوان صدر میں، جب صدر مملکت آئے تقریر کرنے کے لیے، تو اس میں جمشید جو ہیں دستی وہ باجا بجا رہے تھے، اقبال احمد خان صاحب نے بھی نعرے لگائے، پورا گتھم گتھا ہوتے رہ گئے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ خاص طور پر، لیکن سروسز چیف جو تھے وہ نہیں آئے۔ یہ بڑا ریئر ہے، عمومی طور پر جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے تو آتے ہیں سروسز چیف موجود ہوتے ہیں، لیکن کل نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعرے بازی ہو رہی ہے، اس لیے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو صدر ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو قومی اسمبلی ہے، یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کا احتجاج بڑا بھرپور احتجاج ہوا، تو اس لیے سروسز چیف بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے نہیں آئے۔ اسپیکر صاحب نے آج جمشید دستی صاحب اور اقبال احمد خان کو اس پورے سیشن کے لیے ان کی رکنیت جو ہے اس کو معطل کر دیا، اور کہا اسپیکر صاحب نے کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ خوش کرنا چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو، اگر مشکل مرحلہ ہے اور ان کا ضمیر نہیں مانتا تو نہ کرتے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو بیان ہے جس میں ادھر بھی راضی کر لو اور ادھر بھی وزن ڈال لو، یہ جو ہے دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسیپٹیبل۔ لیکن بہرحال میں الیکشن کیمپین کی بات کر رہا تھا، وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بکھر میں عبدالحمید خان نیازی اور ان کے صاحبزادے کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ جب وہ کیمپین کے لیے نکلے ہیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، پی ٹی آئی کے جھنڈے کو اتارو جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں کرنا، وہی آئرن ہینڈ سے پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش ہے، لیکن پی ٹی آئی دب نہیں رہی۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات جو آ رہی ہے سامنے، وہ میاں عباد اور حسان نیازی صاحب کے حوالے سے ہے، لیکن وہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور یہ ان ریلیز کی بات کروں گا۔ سردار محمد حسین ڈوگر کی سربراہی میں آج بہت بڑی ریلی نکلی، اور وہ بھی ایک یعنی پنجاب کے مختلف حلقوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیز ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ ایک اور خبر میں اس میں شامل کرتا ہوں کہ مری میں تجاوزات، دیکھیں پورے پنڈی میں یعنی پورے پنجاب میں تجاوزات کا کام نہیں ہو رہا، مری میں نواز شریف صاحب نے میٹنگ کر کے کہا کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور سب سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ کا جو بنگلہ ہے نا، اس کے سامنے ایک غریب آدمی کا شاپنگ پلازا تھا، جو محل نما جو بنگلہ ہے مریم نواز اور نواز شریف کا، اس کے لیے وہ جو ایک خوبصورت سین ہے، اس کے بیچ میں وہ ایک دھبے کی مانند رکھتا تھا، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، خریدنے کی کوشش کی، اس نے بیچا نہیں غریب آدمی نے، تو جناب وہ تجاوزات کا مبینہ طور پر الزام لگا کے اس کو گرا دیا گیا جناب۔ وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نظروں سے کہ وہ جناب اس کو گرایا جا رہا ہے، یہ اختیارات کا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر یہ آپ دوسری تصویر دیکھیں ذرا، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب میں تو 800 سے لے کے 5000 روپے کا سوٹ پہنتی ہوں، لیکن یہ جوتے دیکھیں، یہ برانڈڈ جوتے دیکھیں، 4,30,000 روپے کے یہ جوتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں لوگ تو بڑے سیانے ہیں اور ذہین ہو گئے ہیں، وہ فوٹو بناتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، تو یہ ایکسپوز کیا انہوں نے مریم نواز کی سادگی کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری صورتحال۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور جاتے جاتے ایک خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میاں عباد الرحمن اور حسان نیازی صاحب، یہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیسز ہیں۔ شعیب شہین صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ میاں عباد کو اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے شیشے سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، جس پر حسان نیازی نے شور مچا کے حکام کی توجہ اس پہ دلائی، اور اس کے بعد سے وہ دونوں جو ہیں اپنے سیلز میں نہیں ہیں۔ یہ شعیب شہین صاحب نے یہ بات آج بتائی ہے، اور وہ ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، فیملی پریشان ہے، ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔